نامعقول پارٹ 3 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز آور پرائڈ۔ اگلے روز میں نے اے ایس آئی بشارت مرزا کو اپنے ساتھ لیا اور موزہ ٹوبہ ٹاہلی والا روانہ ہو گیا۔ جب تک عنایت حسین یا اس کی بیوی شگفتہ سے میری ملاقات نہ ہو جاتی اس کیس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ رات بھر میرا ذہن اس مسئلے کی گتھی سلجھانے میں مصروف رہا تھا اور میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لے سکا تھا۔ اس کم خوابی کے اثرات مجھے اپنے اعصاب پر محسوس ہو رہے تھے، لیکن بہرحال یہ تو فرائض منصبی کا حصہ اور تقاضا ہے۔ رات کو سونے کے دوران میں خون آلود دندانے دار درانتی پر میرا فوکس رہا تھا۔ وہ درانتی بزبان خاموشی اعلان کرتی سنائی دیتی تھی کہ اس کی مدد سے کوئی خونی واردات عمل میں لائی گئی ہے، کوئی واردات قتل۔ اس رخ پر سوچتے ہوئے فردوس کے کہے ہوئے الفاظ اچانک میرے ذہن میں جلنے بجھنے لگے۔ اس نے بڑی تلخی سے کہا تھا، اگر عنایت کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا نا تو وہ اپنی بیوی کو زندہ گاڑ دیتا یا ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ کسی کو زمین میں گاڑا جائے یا ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے، بات ایک ہی ہے، یعنی قتل۔ تو کیا عنایت حسین کی غیرت اچانک جاگ اٹھی تھی اور اس نے اپنی بے راہ رو بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ یہ ایک ایسا سنسنی خیز اور خطرناک سوال تھا کہ مجھے اپنے رگوں پہ میں سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی خون آلود درانتی کا معمہ حل بھی ہوتا نظر آنے لگا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ عنایت نے اس درانتی کی مدد سے اپنی بیوی کا گلا کاٹ ڈالا ہو اور بعد ازاں آلہ قتل کو گندم والے پڑھولے میں چھپا دیا ہو۔ ان امکانی باتوں کی تصدیق یا تردید ٹوبہ ٹاہلی والا پہنچ کر ہی ہو سکتی تھی۔ اگر عنایت حسین نے واقعی اپنی بیوی کو قتل کیا تھا تو پھر شگفتہ کو ٹوبہ ٹاہلی والا میں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ ہم دوپہر کے وقت ٹوبہ ٹاہلی والا پہنچے اور پوچھتے پاچھتے سیدھے شگفتہ کے میکے جا پہنچے۔ یہ گھر گاؤں کے وسط میں واقع تھا۔ شگفتہ کے باپ یعقوب علی کا عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ تھی اور اتفاق یہ تھا کہ اس وقت ان دونوں کے سوا گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ شگفتہ کی ماں کا نام شرافت بی بی معلوم ہوا۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ شرافت بی بی نہیں کھولا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں موضع سودرا کلا سے آیا ہوں اور اس کے جوائی عنایت حسین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہمیں گھر کے اندر لے گئی۔ پولیس کی وردی کا اپنا ایک روبداب ہوتا ہے، اس کے سامنے بہت سے بند دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ شرافت بی بی نے ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد کہا، آپ لوگ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، میں شگفتہ سے کہتی ہوں آپ کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرے۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی جیسے کہیں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ پتہ نہیں اس کے یہ تاثرات حقیقی تھے یا وہ کمال کی اداکارہ تھی۔ بہرحال خد و خال سے وہ خاصی سرد و گرم چشیدہ دکھائی دیتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کے دل کا حال جاننے کے لیے مجھے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی پرکشش پیشکش کے جواب میں نے کہا، کسی قسم کا تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تھانے سے ناشتہ کر کے نکلے تھے۔ تھانے دار صاحب، سودرا کلا یہاں سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ لوگ گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ سردی کے موسم میں تو ویسے بھی جسم کو زیادہ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، صبح کا کھایا پیا تو سب برابر ہو گیا ہوگا۔ وہ بے تکلفی سے بولی۔ اس نے بات بڑی معقول کی تھی، لہٰذا اس کے اصرار کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ واقعی اس وقت مجھے ہلکی ہلکی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں پوچھ تاچھ کے سلسلے میں ہمیں وہاں تھوڑا زیادہ وقت گزارنا تھا، چنانچہ خاطر تواضع کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ مجھے نیم رضامند دیکھتے ہوئے شرافت بی بی گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ میں اس بیٹھک میں موجود ساز و سامان کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس گھر کے مالی حالات خاصے اچھے تھے، یعنی وہاں کسی قسم کی کوئی معاشی پریشانی نہیں تھی۔ ان لوگوں کی زندگی بڑی اچھی اور خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شرافت بی بی واپس بیٹھک میں آ گئی۔ وہ خالی ہاتھ آئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ہماری خاطرداری کے لیے بیٹی کو آرڈر دے دیا ہے۔ شرافت بی بی میرے سامنے ایک موڑے پر براجمان ہو گئی اور پھر بڑے تیکھے لہجے میں بولی، لگتا ہے اس مرتبہ عنایت نے شگفتہ کو بلانے کے لیے باقاعدہ پولیس کی مدد لی ہے۔ اس کے اس طنزیہ جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا تھا عنایت کے تازہ ترین حالات کی ان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ بڑی اچنبھک صورتحال تھی۔ میں نے اسے گھسنے کے لیے سرسری لہجے میں کہا، ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے شرافت بی بی، تم نے تنگ آمد بجنگ آمد کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ اچھا، تو آپ یہاں عنایت کے لیے جنگ کرنے آئے ہیں؟ لیکن شروع میں تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ عنایت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے آئے۔ سچی بات تو یہی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عنایت حسین ہے کہاں۔ اسے کہاں ہونا ہے؟ ادھر سودرا کلا میں اپنے گھر میں ہی ہوگا۔ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ شرافت کے اس جملے نے مجھے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ عنایت کے مکان کی فروخت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں چند لمحے تک ٹٹولنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔
پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شرافت بی بی، 2-2.5 ماہ پہلے تک تو وہ سودرا کلا میں ہی تھا، لیکن پھر اس نے اپنا مکان اور زمین فروخت کر دی، مال مویشیوں کو ساتھ لیا اور کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد کرامت حسین کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس کوٹ فرمان چلا گیا ہے، اور عنایت حسین کے حوالے سے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ یہاں ٹوبہ ٹہلی والا آ گیا ہے، اسی لیے میں اس کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے حیرت، دلچسپی اور تعجب کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری بات سنی، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، تھانے دار جی، یہ تو آپ بڑی عجیب کہانی سنا رہے ہیں، ہمیں ان واقعات کا بالکل کوئی علم نہیں، عنایت تو یہاں آیا ہی نہیں۔ وہ آخری مرتبہ اس گھر میں کب آیا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اس سے پہلے کہ شرافت بی بی میرے سوال کا جواب دیتی، بیٹھک کے اندرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شرافت نے باری باری ہم دونوں کو دیکھا اور دروازے کی طرف منہ کر کے بآواز بلند کہا، آ جاؤ بیٹی، خیر ہی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیٹی ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ وہ یقیناً شگفتہ ہی تھی۔ شرافت بی بی نے اس کا تعارف کرا کر میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ میں نے جائزہ نظر سے شگفتہ کو دیکھا۔ وہ ایک گوری چٹی اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے خد و خال میں ایک خاص قسم کا تناسب پایا جاتا تھا جس نے اس کے حسن کو نکھار دیا تھا۔ وہ جاذب نظر دلکشی کی مالک تھی۔ اس کے سراپے میں وہ سب کچھ شامل تھا جو کسی بھی مرد کو مسخر اور مسحور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس میں بامسمہ کی ایک زندہ مثال تھی۔ یہ بات بخوبی میری سمجھ میں آ گئی کہ عنایت حسین اپنی بیوی کا گرویدہ کیوں تھا اور وہ کیوں روٹھی ہوئی بیوی کو بار بار منانے کے لیے اس کے میکے آ جاتا تھا۔ اس دوران میں شرافت بی بی نے ایک چھوٹی میز ہمارے سامنے رکھ دی۔ شگفتہ نے اپنے ہاتھوں میں سجائی ہوئی ٹرے کو باہستگی اس میز پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کی ماں نے پکارا، شگفتہ، تم بھی ادھر ہی بیٹھو، میں چاہتی ہوں تمہاری موجودگی میں تھانے دار صاحب سے بات ہو۔ یہ لوگ عنایت کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے آئے ہیں۔ شگفتہ ماں کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ شرافت نے ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے مہمان نواز لہجے میں کہا، بسم اللہ کریں جناب۔ میں نے ٹرے میں موجود لوازمات خوردنوش کا جائزہ لیا۔ ٹرے کے ایک جگ میں گرم دودھ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ تانبے کے 2 کنگ سائز گلاس رکھے تھے۔ علاوہ اسی ٹرے میں 2 پلیٹیں بھی موجود تھیں۔ ایک میں گرما گرم میوے والا سوجی کا حلوہ تھا اور دوسری میں ابلے ہوئے انڈے رکھے تھے۔ چھوٹی چھوٹی پیتل کی 2 کٹوریوں میں پسا ہوا نمک اور کالی مرچ موجود تھی۔ ناشتے کی یہ ٹرے موسم سرما کا بڑا شافی علاج تھی۔ میں نے بسم اللہ کرتے ہوئے شرافت بی بی سے کہا، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آخری مرتبہ عنایت اس گھر میں کب آیا تھا؟ میرا خیال ہے وہ 3 ماہ پہلے یہاں آیا تھا۔ کیوں بیٹی، میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ نہیں اماں، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس کے بعد شرافت بی بی نے شگفتہ کو عنایت کے مکان اور زمین کے فروخت کے بارے میں مختصراً بتایا اور یہ بھی کہ کرامت حسین کوٹ فرمان چلا گیا ہے۔ شگفتہ نے بھی تعجب سے ارودات سنی اور اس دوران میں وہ حیرت سے پلکیں جھپکتی رہی۔ آخر میں شرافت نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم اس باپ بیٹے سے سخت تنگ ہیں۔ کیا آپ کے قانون میں انہیں سدھارنے کے لیے کوئی دفعہ موجود نہیں ہے؟ وہ اگر سدھر نہیں سکتے تو نہ سدھریں، پر ہماری جان تو چھوڑ دینا۔ آپ یقین کریں جی، میں شگفتہ کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ اب تک اس کیس کے کرداروں کی جو کہانی میرے علم میں آئی تھی، شرافت بی بی اس کے برعکس صورتحال پیش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا اس سے کھل کر بات کر لوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں ان دونوں کو اپنی معلومات سے آگاہ کیا تو شرافت بی بی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ تھانے دار صاحب، لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا یہ خیال نہیں رہتا کہ مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے۔ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، صرف اپنے ہی اعمال کام آئیں گے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ میری بیٹی نے جتنا برداشت کیا نا، شاید ہی کوئی دوسری لڑکی اتنی ہمت کر سکے۔ عنایت کے ساتھ ساتھ اس نے اس اندھے کرامت کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی۔ اس خرابی کی اصل جڑ وہ خبیث بڈھا ہے۔ کرامت کسی شیطان سے کم نہیں تھانے دار صاحب۔ اگر شگفتہ کی ساس نہیں تو کیا ہوا، کرامت 100 ساسوں پر بھاری ہے۔ اس نے اپنی حرکتوں اور کمینگیوں سے شگفتہ کو کون کون سی اذیت نہیں دی۔ اس کے کردار پر حملے کیے گئے۔ اس مردود کرامت نے الزام لگایا کہ شگفتہ بدچلن ہے، ادھر میکے میں اس کا کوئی یار بستا ہے، اس لیے قسم کے گھر میں اس کا دل نہیں لگتا۔ وہ بہانہ بے بہانہ ناراض ہو کر ٹوبہ ٹہلی والا آ جاتی ہے۔ عنایت دل کا زیادہ برا نہیں ہے، پر وہ کرامت کی مٹھی میں بند ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، کوئی جھگڑا ہوا، اس نے اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ عورت ذات کہاں تک مقابلہ کرے گی جناب؟ جب پانی سر سے گزرنے لگتا تو شگفتہ میرے پاس آ جاتی۔ برے وقت میں اولاد کے لیے ماں ہی سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اگر شگفتہ کا باپ زندہ ہوتا نا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔
وہ چند لمحے گردن جھکا کر خاموش بیٹھی رہی، پھر دوبارہ بولی۔ شگفتہ جب بھی روٹ کر میکے میں بیٹھی، چند دن بعد ہی عنایت اسے منانے آ جاتا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ عنایت شگفتہ کو چاہتا ہے، لیکن ایسی چاہت کو کیا کسی کنویں میں ڈالنا ہے جس کے بدلے جوتے لات ملے اور بدنامی رسوائی الگ حصے میں آئے؟ عنایت تو ایک طرح سے اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا، لیکن جب تک کرامت اس کے ساتھ نتھی تھا، شگفتہ کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے جب بھی سمجھا بجھا کر شگفتہ کو عنایت کے ساتھ روانہ کیا تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ آخری موقع ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، ورنہ اب کی بار اگر شگفتہ میکے آ گئی نا تو پھر کبھی اپنے سسرال واپس نہیں جائے گی۔ وہ ہر مرتبہ وعدہ کرتا کہ اب کی بار کوئی مدمزگی نہیں ہوگی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد شگفتہ روتی دھوتی پھر میرے پاس پہنچ جاتی۔ تھانے دار صاحب، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، عنایت 3 ماہ پہلے شگفتہ کو لینے ہمارے گھر آیا تھا۔ اس بار میں نے اس کی کوئی منت خوشامد کو اہمیت نہیں دی اور اس کے ہر وعدے کو رد کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک اس گھر میں کرامت حسین موجود ہے میری بیٹی وہاں نہیں جائے گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنے ابا کو کہاں بھیجوں، تو میں نے حتمی انداز میں جواب دیا کہ یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم شگفتہ کو الگ گھر میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بھول جاؤ اسے۔ وہ میری خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں شگفتہ کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں شگفتہ کی اتنی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے رہائش کا علیحدہ انتظام کرو۔ یہ بات لکھ لو کہ شگفتہ کسی ایسے گھر میں قدم نہیں رکھے گی جہاں کرامت حسین موجود ہو۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس سوچ میں فکر اور پریشانی بھی شامل تھی۔ میں نے اسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں اس معاملے میں خود کو حق بجانب بھی سمجھتی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد عنایت نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں اس وقت تک شگفتہ کو لینے نہیں آؤں گا جب تک ابا کا کوئی مناسب بندوبست نہ کر لوں۔ تھانے دار صاحب، وہ دن اور آج کا دن میں اور شگفتہ اس کی راہ دیکھ رہی ہیں کہ کب وہ اس منحوس کرامت کا بندوبست کر کے واپس آتا ہے۔ وہ تو نہیں آیا، لیکن اس کے حوالے سے آپ ایک عجیب و غریب کہانی لے کر آ گئے۔ میں نے شرافت بی بی کی پوری بات توجہ سے سنی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس گفتگو کے دوران میں شگفتہ بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے تائیدی اور تصدیقی لقمے دیتی رہی۔ اس وقت کیس کی جو صورتحال ابھر کر سامنے آئی تھی اس میں بہت کچھ الجھا ہوا تھا۔ موقف اور بیان میں دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک دونوں فریق روبرو نہیں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے اعتراضات کی وضاحت یا توجیہ پیش نہیں کریں گے، ان کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے مابین کسی قسم کے تصفیے کا امکان ہے۔ ایک فریق یعنی شگفتہ اینڈ کمپنی تو میرے پاس تھی، اب مجھے دوسرے فریق عنایت اینڈ کمپنی کو تلاش کرنا تھا۔ عنایت حسین کی بازیابی اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس کے حوالے سے خون آلود درانتی بھی اس معاملے میں پیش تھی۔ لگے ہاتھوں میں نے شرافت بی بی سے پوچھا، یہ مہر مشتاق کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے حوالے سے شگفتہ کے بارے میں جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں نا، ان میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں ہے جی۔ مشتاق میرے دیور کا لڑکا ہے، بہت ہی شریف اور بیبا بچہ ہے۔ اگر آج عنایت شگفتہ کو فارغ کر دے تو میں مشتاق کو شگفتہ سے شادی پر تیار کر سکتی ہوں۔ اس نے لفظ فارغ پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا، جس کا واضح مطلب طلاق تھا۔ اپنے بارے میں اس نوعیت کی گفتگو سنتے ہی شگفتہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں ٹرے کو فارغ کر چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے برتن سمیٹے اور بیٹھک سے نکل گئی۔ میں نے شرافت بی بی سے رازدارانہ انداز میں پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ مشتاق شگفتہ کو پسند کرتا ہے؟ میری شگفتہ ہے ہی ایسی کہ کوئی اس کے رشتے سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ فخریہ انداز میں بولی۔ اس کے فخر میں کسی قسم کی ملاوٹ یا مبالغہ نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں اس کا فتویٰ 100% درست اور مبنی بر سچ تھا۔ کیا شگفتہ اس نئے رشتے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ میں نے ڈھکے چھپے انداز میں اسے چیک کیا ہے۔ پھر اپنے مشتاق میں کوئی عیب فیل بھی تو نہیں ہے۔ بس عنایت حسین کا کانٹا نکل جائے تو میں اس نیک کام میں ذرا بھی دیر نہ کروں۔ اب اگر عنایت یہاں آیا نا تو میں اس سے یہی مطالبہ کروں گی کہ وہ شگفتہ کو آزاد کر دے۔ روز روز کا لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گا، وہ اپنے گھر میں خوش اور ہم اپنے گھر میں خوش۔ بات ٹھیک کہتے ہیں، رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ عنایت اور اس کا باپ اپنی جگہ جو کچھ کر رہے تھے اس سلسلے میں مجھ تک متضاد آرا پہنچی تھیں، اور ادھر شرافت بی بی جس انداز میں سوچ رہی تھی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی، چاہے اس کا یہ عمل شگفتہ کے سسرال والوں کے رویوں کے رد عمل میں تھا۔ بہرحال شرافت بی بی اس موڈ میں دکھائی دیتی تھی کہ ادھر عنایت شگفتہ کو رشتہ ازدواج سے آزاد کرے، ادھر وہ اپنی بیٹی کو مہر مشتاق سے بیاہ دے۔ میرے لیے اب ٹوبہ ٹہلی والا میں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔
میں جس مقصد کی خاطر وہاں پہنچا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا تھا۔ اگر عنایت حسین میرے ہتھے چڑھ جاتا تو خون آلود درانتی پر روشنی ڈال سکتا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور شرافت بی بی سے کہا، میں عنایت کی تلاش میں یہاں آیا تھا، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے تو یہاں قدم ہی نہیں رکھا۔ تمہارے خیال میں مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ اس نے شک آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے شروع میں مجھے بتایا تھا کہ عنایت نے اپنے باپ کو ادھر کوٹ فرمان روانہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے ادھر آنے کے بجائے وہ خود بھی بہن کے گھر ہی چلا گیا ہو۔ ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ نے بتایا کہ عنایت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں آئے، لیکن اس بات کی وضاحت تو ابھی تک نہیں ہو سکی کہ آپ کو کس قسم کی معلومات چاہیے۔ بھئی اگر عنایت مل جاتا تو اس بات کی وضاحت بھی ہو جاتی، لیکن وہ تو یہاں آیا نہیں۔ اب اس کی تلاش میں مجھے کوٹ فرمان تک جانا پڑے گا۔ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ بدستور بے اعتباری سے بولی، تھانے دار جی، میں ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ نہیں بتانا چاہتے تو مرضی آپ کی، لیکن اگر آپ کو کہیں عنایت مل جائے نا تو اسے اس بات کے لیے تیار کرنے کی کوشش کریں کہ وہ میری بیٹی کی جان چھوڑ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے شگفتہ کو مہر مشتاق سے بیانے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ شادی خوشی اور شادمانی کا نام ہے تھانے دار صاحب۔ اگر انسان کی زندگی میں خوشی نہ ہو تو ایسے جینے کا کی فائدہ؟ ٹھیک ہے، اگر میں اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تو پکڑ کر سیدھا ٹوبہ ٹہلی والا لاؤں گا، پھر ساری باتیں ادھر تمہارے گھر میں بیٹھ کر ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا تھانے دار صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی۔ میں ASI بشارت کے ہمراہ شرافت بی بی کے گھر سے رخصت ہونے لگا تو اسی وقت ایک گبرو جوان وہاں نمودار ہوا۔ اس کی عمر 25-26 کے درمیان رہی ہوگی۔ مناسب قد و قامت کے ساتھ وہ متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی نظر مجھ سے ملی تو میں نے واضح طور پر یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے وہاں دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ اس کے چونکنے میں اچنبھے سے زیادہ تشویش شامل تھی۔ مجھے اس کا رد عمل کچھ عجیب سا لگا۔ شرافت بی بی ہمیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک چلی آئی تھی۔ وہ جلدی سے نوجوان کا تعارف کراتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، یہ اپنا مشتاق ہے، مہر مشتاق۔ مشتاق پتر، یہ ملک صفدر حیات ہیں، اپنے علاقے کے تھانے دار۔ یہ اس لومڑ عنایت کے سلسلے میں تحقیقات کرنے ہمارے گھر آئے ہیں۔ شرافت بی بی کا یہ انداز تعارف مجھے بالکل اچھا نہ لگا، بلکہ بہت ناگوار گزرا۔ ٹھیک ہے، عنایت سے ان لوگوں کے کچھ اختلافات چل رہے تھے، لیکن بہرحال وہ اس کا داماد تھا۔ اسے لومڑ کہہ کر بات کرنے کی کوئی تک بنتی تھی اور نہ ہی جواز نظر آتا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے سامنے جو اس کی بیٹی کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ ویسے تو مشتاق کی آمد کا انداز بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہاں اندر ہی اندر کوئی بڑی خطرناک کھچڑی پک رہی تھی۔ مشتاق نے مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ اس فضول آدمی کے بارے میں کس قسم کی تحقیقات کر رہے ہیں؟ کیا اس نے کوئی قتل شتل کر دیا ہے؟ میں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، جوان، اس نے کسی کو قتل کیا ہے یا وہ خود کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے؟ اس حقیقت سے بہت جلد پردہ اٹھنے والا ہے۔ میں نے مہر مشتاق کی آنکھوں میں گہری تشویش کے سائے لہراتے دیکھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اندر سے ہل کر رہ گیا تھا، مگر جلد ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ کرے جی، کریں تحقیق، بڑا نیک کام ہے یہ۔ ہم شرافت بیوی کے گھر سے نکل آئے۔ دروازے کے قریب ہی ہمارے گھوڑے بندھے تھے۔ ASI نے میرا اور اپنا گھوڑا کھولا اور پھر ہم واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہم ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہوئے تو ASI نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، یہ بندہ نا مشتاق مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ میرا ذہن بھی مسلسل مہر مشتاق کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ سرسری لہجے میں نے ASI سے کہا، کیوں، کیا خرابی ہے اس میں؟ مجھے تو اچھا خاصا لگا ہے۔ میں نے ابھی تک عنایت حسین کو دیکھا نہیں، لیکن شگفتہ کو تو ہم دونوں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ میرے خیال میں شگفتہ اور مشتاق کی جوڑی بڑی موزوں رہے گی۔ جناب، میں ان کی جوڑی یا شادی کی بات نہیں کر رہا۔ پھر کیا بات کر رہے ہو؟ ایسی بات نہیں کہ میں بشارت مرزا کا مقصد نہیں سمجھ رہا تھا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ کس زاویے سے بول رہا ہے، لیکن میں دانستہ اسے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ دراصل اس وقت میرا ذہن کئی محاذوں پر ایک ساتھ نبرد آزما تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کوئی ہمارے تعاقب میں ہے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور کیوں۔ ملک صاحب، میں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیں شرافت بی بی کے گھر میں دیکھ کر بری طرح چونکا تھا، جیسے اسے ہمارا وہاں نہ اچھا نہ لگا ہو۔ ہماری اس سے دوستی اور نہ ہی دشمنی، پھر اسے ایسے مشکوک رویے کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارا تعلق پولیس سے ہے، اس حوالے سے بھی مشتاق کا چونکنا اور بدکنا بڑا معنی خیز ہے۔ ایسا رد عمل تو وہی شخص پیش کر سکتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو یا جرم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟
بشارت مرزا نے حالات و واقعات کا بڑا درست اور برمحل تجزیہ کیا تھا۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی شخص نہایت ہی خفیہ انداز میں ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ کیا تم نے بھی ایسا محسوس کیا؟ میرے اس انکشافی سوال نے ASI کو بے ساختہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ بڑبڑانے والے انداز میں اس کے منہ سے نکلا، اس طرف تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ دھیان نہیں دیا ہے تو دو، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ تصدیقی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے بھی متعاقب کی جھلک دیکھ لی تھی۔ سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے کہا، آپ بالکل درست فرما رہے ملک صاحب، لیکن وہ بندہ مہر مشتاق نہیں ہے۔ مہر مشتاق نہیں، لیکن اسی کا متعین کردہ کوئی بندہ تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم کافی دیر سے شرافت بی بی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر مشتاق واقعی کسی قسم کے جرم میں ملوث ہے یا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے تو وہ ہماری نگرانی پر اپنے کسی بندے کو بھی مامور کر سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس بندے پر ہاتھ ڈال دیں؟ میرا خیال ہے اس متعاقب کو اپنے پیچھے لگا کر ٹوبہ ٹاہلی والا سے باہر لاتے ہیں، پھر اس کا مزاج بھی دریافت کر لیں گے۔ ASI نے میری تجویز سے اتفاق کیا، لیکن جیسے ہی ہم گاؤں کی حدود سے باہر نکلے وہ بندہ غائب ہو گیا۔ ہم نے کسی بہانے سے اپنے گھوڑوں کو روکا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے ہم اپنا گھوڑا بدلنے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن ہمیں اس توسط سے نامعلوم متعاقب کا جائزہ لینا تھا، مگر ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دور دور تک مذکورہ بندے کے آثار دکھائی نہ دیے۔ کیا خیال ہے ملک صاحب، واپس چل کر اس پراسرار پیچھا کرنے والے کا کھوج لگائیں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں امید کہ وہ ہمارے ہاتھ آئے۔ پر مجھے پورا شک ہے جناب کہ وہ بندہ مشتاق کا ہی بھیجا ہوا ہے۔ میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس بندے مہر مشتاق کی خفیہ نگرانی کرانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ کس قماش کا شخص ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ کسی فوری خیال کے تحت بولا۔ یہاں ٹوبہ ٹاہلی والا میں میرے ایک دو جاننے والے ہیں، میں ان سے کام لے کر مہر مشتاق کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ کہیں تو ابھی چلتے ہیں۔ ابھی واپسی کا رخ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں یہ کام تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، تم کل سے اس مشن پر لگ جاؤ۔ تم اور دو ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز لے کر یہاں آؤ، لیکن خیال رہے کہ تمہیں یہ کام سادہ لباس میں رہتے ہوئے کرنا ہے تاکہ یہاں کسی کو پولیس کی سرگرمی کا احساس نہ ہو۔ تم اپنے قابل بھروسہ جاننے والوں سے ملو اور اپنے مطلب کی بات جاننے کی کوشش کرو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبلز کو خصوصی ہدایت دے کر مہر مشتاق کی خفیہ اور محتاط نگرانی پر مامور کر دو۔ مجھے بہت جلد حوصلہ افزا نتائج چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں کل سے اس مشن پر لگ جاتا ہوں۔ بہت جلد آپ مجھے اس محاذ پر سرخرو ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ٹوبہ ٹاہلی والا سے موضع سودرہ کلا کی جانب سفر شروع کر دیا۔ مغرب کی اذان سے قبل ہم تھانے پہنچ گئے۔ اگلے روز ASI کو ٹوبہ ٹاہلی والا بھیجنے کے بعد میں خود کوٹ فرمان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ حوالدار خوشبخت بھی تھا۔ دراصل خوشبخت بھی کوٹ فرمان کا ہی رہنے والا تھا اور وہاں کے ایک ایک بندے سے بخوبی آشنا تھا، اسی لیے میں نے اسے خاص طور پر اپنے ہمراہ کر لیا تاکہ کسی معاملے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ کوٹ فرمان اور سودرہ کلا میں کم و بیش 4 میل کا فاصلہ حائل تھا اور یہ گاؤں ہمارے تھانے سے شمال میں واقع تھا۔ ہم 10 بجے کے قریب کوٹ فرمان پہنچ گئے۔ خوشبخت مجھے سیدھا شکور کے دروازے تک لے گیا اور میرا اشارہ پاتے ہی اس نے دروازے پر دستک بھی دے دی۔ شکور کوٹ فرمان کا ایک چھوٹا زمیندار تھا اور رشتے میں وہ ہمارے مطلوبہ بندے یعنی عنایت حسین کا بہنوئی تھا۔ اس کی 5 اولادیں تھیں اور وہ طویل عرصے سے یہاں رہ رہا تھا۔ خوشبخت کی رپورٹ کے مطابق شکور ایک امن پسند اور صلح جو شخص تھا۔ لڑائی بھڑائی اور فتنہ پروری کے کاموں سے وہ ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ غلام لوہار کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ عنایت نے سودرہ کلا چھوڑنے سے 2-3 روز قبل اپنے باپ کو کوٹ فرمان بھیج دیا تھا کہ چند روز میں اپنی بیٹی سورہ کے پاس وہ رہا ہے۔ عنایت کے بارے میں عمومی رائے یہ تھی کہ وہ مکان اور زمین کی فروخت کے بعد اپنی سسرال کو پیارا ہو گیا ہوگا، اسی لیے میں نے سب سے پہلے ٹوبہ ٹاہلی والا کو چیک کیا تھا، لیکن عنایت کی وہاں موجودگی کے آثار نہیں ملے تھے۔ دستک کے جواب میں ایک 12-13 سالہ بچے نے دروازہ کھولا۔ وہ خوشبخت کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں شکور بھی موجود تھا۔ جلد ہی ہم اس گھر کی بیٹھک میں بیٹھے شکور اور اس کی بیوی کو اپنی آمد کی غرض و غایت بتا رہے تھے۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بیان کردہ کہانی سنی اور ہکا بکا رہ گئے۔ شکور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، چاچا کرامت تک طویل عرصے سے ہمارے گھر نہیں آیا، حالانکہ جی میری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ ادھر ہی
ابا جی کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ کوئی غلط بات دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ شگفتہ کی جو حرکتیں اور لچھن ہیں نا، وہ ابا جی کو اچھے نہیں لگتے۔ وہ اسے گاہے بگاہے روکتے ٹوکتے رہتے تھے اور یہی بات اسے منظور نہ تھی، اسی لیے وہ آئے دن گھر میں فساد ڈال کر میکے چلی جاتی تھی۔ میں نے ابا جی کی منت کی کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا یہ شرافت بی بی کتنی کمینی عورت ہے۔ ہر بات عنایتہ سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ابا جی کو گھر سے نکال باہر کرے، پھر شگفتہ اس گھر میں قدم رکھے گی۔ عنایتہ ان سے جھوٹا سچا وعدہ کر کے بیوی کو گھر لے آتا ہے، لیکن آپ بتائیں نا کہ وہ باپ کو کیسے گھر سے نکال دے؟ وہ باپ جس کے سائے میں پل کر ہم بڑے ہوئے، اس نے خود کو بھوکا رکھ کر ہمارا پیٹ بھرا ہے جی۔ وہ خود کڑی دھوپ میں جلا ہوگا، لیکن گرم ہوا کا ایک جھونکا بھی ہم تک پہنچنے نہیں دیا۔ ہماری ماں چھوٹی سی عمر میں ہمیں چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ابا جی نے ہمیں ماں بن کر پالا ہے اور ایک باپ بن کر پروان چڑھایا ہے۔ ایسے سائے دار درخت کو کوئی کیسے کاٹ کر پھینک سکتا ہے بھلا؟ وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی اور میں نے اس کے بیان میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تاکہ اس کے دل کا غبار دھل جائے۔ پتہ نہیں کب سے اس نے طوفان اپنے سینے میں باندھ رکھا تھا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں نے عنایتہ کو بہت سمجھایا ہے۔ شکور نے بھی کہا کہ شگفتہ جب اس کے گھر میں نہیں بسنا چاہتی تو لعنت بھیج دے اس پر۔ ہم کسی اور اچھی اور بھلی مانس لڑکی سے خود اس کی شادی کرائیں گے۔ اولاد ہو جائے تو رشتے کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، پر ان کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ مگر عنایتہ مانتا ہی نہیں۔ وہ کسی بھی صورت شگفتہ کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ ان ماں بیٹی نے اس پر کالا جادو کر دیا ہے یا اسے الو کا گوشت کھلا دیا ہے۔ ویسے شگفتہ کمبخت ہے بھی تو اتنی خوبصورت نہ کہ… وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گئی۔ میں چونکہ گزشتہ روز خود اپنی آنکھوں سے شگفتہ کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا یہ سمجھنے میں مجھے قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ سغرا بی بی کہنا چاہتی ہے کہ کمبخت شگفتہ اتنی خوبصورت بلا ہے کہ کوئی بھی مرد آسانی سے اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آدھا پونا گھنٹہ شکور زمیندار کے گھر میں گزارا اور پھر وہاں سے اٹھ گئے۔ طے یہی پایا تھا کہ اگر مجھے عنایت اور کرامت کی کوئی خبر ملے تو میں انہیں اطلاع کر دوں گا، اور اگر وہ لوگ ان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو فوراً تھانے آ کر مجھے خبر کریں گے۔ ہم شکور کے گھر سے نکلے تو حوالدار خوش بخت ضد کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اسی کے گھر میں کھایا۔ پھر ظہر کی نماز کوٹ فرمان کی مسجد میں ادا کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کرامت اور عنایت آخر گئے کہاں، پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔